اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تحریک میں بہت سی مقدس ہستیوں کا خون شامل ہے۔ اسلامی ریاست کو بنانے میں، مدینہ کی ریاست کی بنیادوں کو کھڑا کرنے میں بہت سے اللہ کے بندوں کا خون، ان کی محنت، ان کا صبر اور اسلام کے راستے میں ان پر ڈھائے گئے مظالم، تکالیف اور مصائب، یہ سب اسلام کی اس مقدس تحریک میں اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ان سب لوگوں کی قربانیاں تاریخ اسلام میں موجود ہیں اور تا قیامت یہ قربانیاں جاری رہیں گی۔ چونکہ انبیاء کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کے توحید کا پرچار کرنا ہے، اور سب نبیوں کی دعوت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک کی نفی سے ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے 13 سالوں میں اس دعوت کو بخوبی سر انجام دیا۔ خواہ اس راستے میں کتنی ہی مصیبتیں پریشانیاں کیوں نہ آئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ صرف آپ ہی نہیں، آپ کے ماننے والے بھی مصائب کو برداشت کر گئے، تکلیفوں کو برداشت کر گئے، لیکن اس دعوت توحید سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ چیز ہی ایسی ہے، اسے بیچا نہیں جا سکتا، اس دعوت پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ یہ غیرت ایمانی ہے، یہ دعوت توحید کو اپنانا اور پھر اس کی دعوت دینا، یہ ہم سب پر فرض ہے، واجب ہے۔ اپنے عقائد کو درست کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست کرنا، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب کفار مکہ نے دیکھا کہ آپ پر کسی قسم کی کوئی چیز، کوئی لالچ، کوئی تکلیف، کوئی مظالم اثر نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنے اس عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے آپ کے دوستوں، اصحاب پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے، اور خاص کر وہ طبقہ جو غلام تھا۔ اس معاشرے میں غلاموں کو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا، انسانی حقوق انہیں قطعاً میسر نہیں تھے۔ جناب بلال، جناب عمار، صہیب رومی، جناب خباب اور دیگر صحابہ کرام، ان پر جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ کون سا ایسا ظلم تھا جو انہیں نہیں دیا گیا؟ کون سی ایسی تکلیف، مصیبت تھی جو انہیں نہیں پہنچائی گئی؟ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، ان کے والد کا نام ربا تھا، بلال بن ربا، اور یہ مکہ میں امیہ ابن خلف کے غلام تھے، ان کا کام کاج کرتے، اور ان غلاموں کو صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے ہوتی تھی، جانوروں کی طرح ان سے کام لیا جاتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو سب سے پہلے لوگوں میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ ان 18 پہلے لوگوں میں تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کا اتنا بس نہیں چلتا تھا،
جتنا ان غلاموں پر چلتا تھا۔ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے کہ الامان والحفیظ، آج تک کسی آسمان نے یا زمین نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا، اوپر 4-5 مسٹنڈوں کو ان کے اوپر بٹھا دیا جاتا، یا کبھی دباغت دی ہوئی کھال میں ان کو لپیٹ دیا جاتا اور تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا۔ ان کا گوشت جل جاتا، ہڈیاں صاف نظر آنے لگ جاتی۔ ان کی چربی کی وجہ سے وہ کوئلے جو ان کے نیچے بچھائے جاتے تھے وہ بجھ جاتے، لیکن ان لوگوں کا ظلم، ان غلاموں پر پسے ہوئے لوگوں سے ان کا ظلم نہیں ہٹتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ظلم کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو جناب ابو بکر صدیق سے کہا، فرمایا ابو بکر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرواؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آزاد کروایا۔ امیہ ابن خلف کو 10 اوقیہ سونا دے کر انہیں آزاد کروایا۔ امیہ کہنے لگا، ابو بکر اگر تو مجھے 1 اوقیہ سونا بھی دے دیتا تو میں تب بھی بلال کو تیرے ہاتھ میں دے دیتا، کجا تو نے 10 دے دیے ہیں۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کم بخت یہ تو 10 ہیں، اگر تو بلال کو آزاد کرنے میں، مجھے دینے میں اگر تو 100 اوقیہ سونا بھی مانگتا تو میں تجھے وہ بھی دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی نصیب ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی۔ اب دیکھیے اسلامی ریاست کی بنیاد بن رہی ہے، مسجد نبوی کو بنایا گیا، اور پھر مشورہ ہوا کہ اذان دینے کے لیے مشورہ ہوا کہ نماز پڑھانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا آگ کو جلایا جائے، کسی نے کہا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا جائے۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی نے خواب دیکھا کہ جماعت کے لیے ایک بندہ اذان دے رہا ہے اور اذان کے کلمات وہ دہرا رہا ہے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، انہوں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے۔ تو آپ نے پھر بلال کو حکم دیا کہ انہی کلمات کے ساتھ لوگوں کو نماز با جماعت کے لیے بلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اذان کہتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے سوائے 2 موقعوں کے علاوہ کبھی اذان نہیں کہی۔ اور پھر ایک ایسا موقع آیا، اللہ نے بلال کو شان اور مقام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ وہ لوگ جو مسکینی کی حالت میں مکہ سے نکلے تھے، آج 10,000 قدوسیوں کے ساتھ، 10,000 کی فوج کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا۔ اور پھر حضرت بلال کو کہا بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اذان سنا۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، کیا سما ہوگا۔ اقبال نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے ہیں، چمکا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبس سے اٹھا کے تجھے حجاز میں لایا، وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، اور کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زندگی تک جہاد میں مصروف رہے، حتیٰ کہ جب ان کی عمر 60 سال ہو گئی تو اس وقت بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دی جائے۔ اجازت نہیں دے رہے تھے تو حضرت بلال نے کہا جناب صدیق اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا تو پھر آپ اجازت نہ دیں، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو پھر مجھے مدینہ سے جانے کی اجازت دے دیں، کیونکہ جہاں میرا نبی نہیں رہا میرا وہاں دل نہیں لگ رہا۔ تو 60 سال کی عمر میں جہاں جب بزرگوں کو آرام اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد کی طرف نکل گئے اور پھر 70 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بلال ہمارا سردار ہے، اور جب لوگوں میں بیٹھے ہوتے
تو بلال آتے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ ہمارا سردار آ گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے، بلال میں امیر عمر آپ کے پیچھے چلوں گا اور آپ میرے آگے چلیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تجھ میں کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نے خواب میں جنت کی سیر کی اور تو مجھ سے آگے آگے چل رہا تھا؟ یا رسول اللہ سوائے اس کے کوئی عمل نہیں ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام سے محبت نصیب فرمائے، اپنے ایمان پر مضبوط فرمائے۔ یہ ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان پر بھی ایمان پہنچ جائے، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہو، تو بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔